3 چیزوں کا نسخہ اور 100 سال تک بیماریوں کی گارنٹی۔ عام ملنے والی یہ 3 قدرتی اجزاء ہماری صحت مند زندگی کے لیے مفید ہیں۔ ان کو اگر خاص طریقے سے ملا کر مناسب وقت پر استعمال کیا جائے تو ہڈیوں کی کمزوری، جوڑوں میں درد، پٹھوں کا کھچاؤ اور اکڑن جیسے امراض فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جسم میں کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، شریانوں کے بند ہونے کا مسئلہ ہو، بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر ہو، جسم میں کوئی بھی پوشیدہ کمزوری ہو، تو ان تمام بیماریوں کے لیے اثردار علاج ہے۔ جبکہ ایسے افراد جن کا وزن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، وہ اپنی چربی کو تیزی سے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ علاج بہت زیادہ افادیت رکھتا ہے۔ یہ ریمیڈی بہت آسان ہے، گھر میں آپ اس کو آسانی سے بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ شوگر کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ریمیڈی شوگر لیول کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس ریمیڈی کو بنانے کا آسان طریقہ اور علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کو بنانے کے لیے پہلی چیز پھول مکھانے ہیں، جو کہ طاقت کا مکمل خزانہ ہیں۔ ان کو کھانے سے جسم میں کسی قسم کی کمزوری نہیں رہتی۔ پھول مکھانے کیلشیم، پروٹین، زنک، کاپر، میگنیشیم اور اینٹی آکسیڈنٹ جیسے قیمتی منرل سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے آدھا کپ لینے ہیں۔ دوسری چیز، عام دکھنے والی یہ گوند اپنے اندر طاقتور فوائد رکھتی ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے ہڈیوں، جوڑوں اور کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جسم میں تھکاوٹ، سستی نہیں رہتی۔ جسم کی اندرونی کمزوری اور لیکوریا کا بہترین علاج ہے۔ ہارٹ اٹیک اور بڑھتے کولیسٹرول کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ آپ نے کپ کا چوتھا حصہ لینا ہے۔ تیسری چیز، آپ نے السی کے بیج لینے ہیں۔ السی کے بیج قبض کو ٹھیک کرنے، موٹاپے اور ہڈیوں کے امراض کا بہترین علاج ہیں۔ 100 گرام السی کے بیج کو توے پر ہلکا روسٹ کر لیں۔ جب نمی خشک ہو جائے تو ان کو پیس کر سفوف بنا لیں اور کسی ہوا بند جار میں محفوظ کر لیں۔ اس کے بعد 1 چمچ دیسی گھی میں ککر کی گوند اور پھول مکھانے فرائی کر لیں۔ جب دونوں اجزاء علیحدہ علیحدہ فرائی ہو جائیں تو ان کو ملا لیں اور اس میں 1 چائے کا چمچ السی کے بیج کا پاؤڈر شامل کریں۔ اس میں حسب ذائقہ کالا نمک، چاٹ مسالہ یا پھر 1 سے 2 چٹکی کالی مرچ کا پاؤڈر ملا کر عصر کے وقت یا پھر صبح ناشتہ میں استعمال کریں۔ اس کو 40 دن سے 50 دن استعمال کرنے سے نہ تو آپ پر بڑھاپا آئے گا اور نہ ہی بیماری لاحق ہوگی۔ اس کا کوئی نقصان نہیں، صرف حمل کے دوران اس کو استعمال نہ کریں۔ آپ نے اس نسخہ کو ضرور استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ اپنے جسم میں بھرپور صحت محسوس کریں گے۔ کچھ خواتین کی جلد بے حد نازک اور حساس ہوتی ہے۔ کسی بھی تلخ چیز کے ہاتھ میں آتے ہی انہیں الرجی ہو جاتی ہے۔ اگر سبز مرچیں کاٹتے ہوئے ہاتھوں میں جلن ہو تو اسے فوری طور پر دور کرنے کے لیے آپ اپنے ہاتھوں کو ہلدی اور چینے ملے محلول میں تھوڑی دیر کے لیے ڈبو دیں، فوراً دور ہو جائے گی۔ گوشت کو پکانے کے فوراً بعد نہ کھائیں، بلکہ اسے کچھ دیر کے لیے رکھ دیں اور پھر بعد میں کھائیں۔ یوں اس کے اندر موجود مصالحوں کے پانی کو گوشت میں اچھی طرح جذب ہونے کا وقت مل جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا ذائقہ بھی کافی اچھا ہو جائے گا۔ روٹی کو توے پر چپکنے سے بچانے کا طریقہ۔ روٹی کو توے پر چپکنے سے بچانے کے لیے خالی اسپرے بوتل لیں، اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ڈالیں اور پانی شامل کریں۔ اب اسے بند کریں اور اچھی طرح ہلائیں۔ روٹی بنانے کے لیے توا گرم کریں۔ جب توا گرم ہو جائے تو اس پر اس بوتل سے تیل اور پانی کا یہ اسپرے کر دیں۔ اب اس پر روٹی ڈالیں، نہ یہ چپکے گی اور نہ ہی کڑک بنے گی۔ جب بن جائے گی نرم و ملائم اور پھولی ہوئی روٹی آسانی سے، تو بس پھر یہ اسپرے بنا کر رکھ لیں اور جب بھی روٹی بنائیں اس کو توے پر چھڑک لیں۔ تخم بلنگا کو نظر انداز نہ کریں، اس کے 21 انمول فوائد جانیں۔ ٹوٹکے: تخم ملنگا کے بیج تلسی کے بیجوں سے ملتے جلتے ہیں۔ بعض لوگ اسے تلسی کے خاندان کا ہی ایک پودا مانتے ہیں۔ اس کا اصل نام تخم بلنگا ہے، لیکن ہمارے ہاں اسے تخم ملنگا ہی کہتے ہیں، اس لیے ہم اسی لفظ کا استعمال کریں گے۔ تخم ملنگا کا استعمال ہمارے ہاں بہت کم کیا جاتا ہے اور زیادہ تر لوگ اس کی افادیت سے بھی ناواقف ہیں، اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ کو تخم ملنگا کے فوائد سے آشنا کروایا جائے۔ زیادہ تر تخم ملنگا کا استعمال گرمیوں کے موسم میں شربت وغیرہ میں ملا کر کیا جاتا ہے یا پھر اس کا استعمال فالودہ وغیرہ میں ہوتا ہے، کیونکہ اس سے استعمال سے جسم سے گرمی کم ہو جاتی ہے اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اسے فروٹ، دہی، دودھ، لسی، لیمو پانی اور ملک شیک میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں فائبر، فاسفورس،
थायामीन, आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट्स, जिंक, तांबा, चिकनाई, विटामिन्स और कैल्शियम पाया जाता है। अब इसके फवाइद भी जान लेते हैं। फवाइद: तुखम मलंगा हमारी जिल्द को जवान रखता है। इससे बुढ़ापे के आसार देर से नुमायां होते हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की 2 गुना मिकदार पाई जाती है। तुखम मलंगा हाजमे को दुरुस्त रखता है। मैदे के लिए भी ये मुफीद है। तुखम मलंगा खाने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की सतह नॉर्मल रहती है। तुखम मलंगा से वजन में कमी भी होती है। तुखम मलंगा शरियानों की तंगी को दूर करता है, इसलिए दिल के अमराज में मुफीद होता है। तुखम मलंगा जिस्म से ज़ायद चर्बी को कम करता है और जिस्म को तवानाई मुहैया करता है। तुखम मलंगा ज़ियाबीतस से महफूज रखता है। इसमें कैल्शियम की मौजूदगी हमारी हड्डियों और पट्टों को मजबूत बनाती है। तुखम मलंगा दांतों की सेहत को भी बरकरार रखता है। तुखम मलंगा के इस्तेमाल से चेहरे के दाग धब्बे और दानों से निजात मिल जाती है। तुखम मलंगा बालों की बेहतरीन नशोनुमा करता है। इसके इस्तेमाल से बाल लंबे हो जाते हैं और कबल अज वक्त सफेद होने से भी बचा जाता है। तुखम मलंगा जोड़ों के दर्दों से निजात दिलाता है। तुखम मलंगा के इस्तेमाल से जिस्मानी सोजिश नहीं होती। तुखम मलंगा के इस्तेमाल से नींद अच्छी आती है। तुखम मलंगा वजन में कमी लाने के लिए भी मुफीद होता है। तुखम मलंगा पेट के अमराज से बचाता है। तुखम मलंगा भूख को कम करने में मददगार है क्योंकि इसके इस्तेमाल से भूख कम लगती है। तुखम मलंगा खाने से खांसी को आराम मिलता है। अगर जिल्द खुश्क हो, खास तौर पर जब सर्दियों का मौसम हो, तो तुखम मलंगा को पीस कर नारियल के तेल में मिलाकर मालिश करें, खुश्की दूर हो जाएगी। जिन मर्दों को मर्दाना कमजोरी का मर्ज हो वो इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसकी तासीर सर्द होती है और ये मजीद जिस्म को ठंडा कर देता है। या फिर इसका इस्तेमाल कम मिकदार में और कभी कभार कर सकते हैं। किसी भी चीज का इस्तेमाल खास मिकदार में ही करना मुफीद होता है।